جب ہم بات کرتے ہیں پاس اوور کی، تو ہم نے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پاس اوور جو پرانے عہد نامہ میں منایا گیا، اور کل ہم نے بات کی وہ پاس اوور جو نئے عہد نامہ میں منایا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں، آج ذرا ہم اس کا تھوڑا سا ہم اس میں جائزہ لیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ ہم اس پہ تھوڑا سا آج غور کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد کا جو پاس اوور ہے وہ اس کا پرانے عہد نامہ کے پاس اوور سے کیا لنکڈ ہے، یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مصر میں بنی اسرائیل قوم غلامی میں تھے، تو خدا نے موسیٰ کے ذریعے لوگوں سے کہا کہ وہ عید فصح کا یا فصح کا برہ ایک لیں اور اس کو قربان کریں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی غلامی میں ہیں اور ان کو وہاں سے غلامی سے نکالنے کے لیے اور مصریوں پر ججمنٹ کو لانے کے لیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی ججمنٹ ان پر 10 آفات کی صورت میں نازل ہوئی، اور آخری جو سخت والی ججمنٹ تھی، پیلوٹوں کی جو موت ہے وہ ہے جس میں ایک برہ لیا گیا اور اس برے کو ذبح کیا گیا، اور اس برے کا جو خون ہے وہ دروازوں اور چوکٹوں پر دروازے کی چوکٹوں پر لگایا گیا، تاکہ جو فرشتہ ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی ججمنٹ کو زمین پر لے کر آئے، مصریوں پر لے کر آئے، وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے۔ اور خاص طور پر ان کو ایک یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے صبح ہونے سے پہلے، یعنی صبح سے پہلے جب تک روشنی نہ ہو جائے، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ بڑی خاص ان کو ہدایت دی گئی تھی بنی اسرائیل قوم کو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ جو ہے اس کو مانا۔ جب موسیٰ نے ان کے قوم کے بزرگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، اور ہم اسی طرح سے جس طرح سے خداوند نے ہمیں کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور اس طرح سے ہم جب سب دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھرے کا خون ہے وہ کس طرح سے ان کو خدا کی اس ججمنٹ سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ یہ فزیکل پاس اوور ہے، یہ فزیکل عید فصح ہے جس کو جو ہے بنی اسرائیل قوم نے منایا۔ آگے جب ہم پہلی آمد خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسپرچل پاس اوور ہے، اسپرچل فصح منائی گئی، اسپرچل عید فصح جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، یہاں اگر میں متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل لوگوں سے اپنے شاگردوں سے کہی تھی، اور یہ اس کے متی کی انجیل اس کے 22 باب میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی جو تمثیل ہے خدا یسوع مسیح نے کہی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ شادی کی ضیافت تیار ہے، اور جو شادی کی ضیافت ہے، جو بادشاہ ہے وہ خدا ہے، اور ہم اگر اس کو اس طرح سے بیان کریں، اور جو بیٹا ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے جس کی شادی کی ضیافت ہے، اور اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا ہے، یعنی اس نے اپنے خادموں کو بھیجا ہے کہ جو لوگ شادی میں بلائے گئے ہیں، جن کو دعوت دی گئی ہے، ان سے کہو کہ وہ آئیں تاکہ ہم شادی کی ضیافت کو انجوائے کر سکیں۔ کیونکہ آگے کیا لکھا ہے کہ میرے موٹے موٹے بیل اور جانور جو ہیں وہ ذبح ہو چکے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں عید فصح پہ جو ہے وہ پیلوٹے جو تھے ان کو مارا گیا، وہ جو ہیں مارے گئے، ان پہ ان کی موت ہوتی ہے جو پیلوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی آمد پہ جب ہم اس کا اسپرچل میننگ اگر ہم دیکھتے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا اس بات کا کہ یہ جو میرے بیل اور موٹے موٹے جانور جو ہیں، یہ بیل اور موٹے جانور جو ہیں یہ خدا کے چرواہوں کو یا خدا کے خادموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خادم، وہ چرواہے جن کو خدا نے اپنے قوم کے لیے بھیجا کہ وہ ان کو نجات کی طرف لے کر آئیں، ان کو خدا کی بادشاہی کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے ان کو مار ڈالا، ان کو قتل کر دیا، کچھ کو مار ڈالا، کچھ کو کس طرح سے ان پر جو ہیں وہ ظلم کیے گئے اور ان کو مار دیا گیا۔ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جیسے پلوٹوں کو مارا گیا، اسی طرح سے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو خادم ہیں، خدا کے جو نبی تھے، ان کو مار دیا گیا۔ کس طرح سے مارا گیا ہم سب یہ جانتے ہیں، جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایلیا بھی کس طرح سے اپنی جان بچاتا پھرتا تھا۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ اس ٹائم جب خدا یسوع مسیح آئے تھے تو جو لوگ تھے وہ بھی غلامی میں تھے، وہ اسپرچل غلامی میں تھے، فزیکل غلامی میں نہیں تھے۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ گناہ کی غلامی میں تھے، اس وقت جو لوگ تھے وہ ان جو فیریسیز ہیں، جو فقی فریسی ہیں، ان کی جھوٹی تعلیم کے غلام تھے، اور ان کے غلام ہونے کے سبب سے ان کی جو ہے وہ روحانی موت ہو چکی تھی، وہ اسپرچولی زندہ نہیں تھے، روحانی طور پر وہ مر چکے تھے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے ابھی تک جو ہے وہ مر چکی ہے روحانی طور پر، فزیکلی تو وہ زندہ ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اسپرچولی جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ خدا کے لوگ جو اسپرچولی مر چکے تھے، خدا یسوع مسیح نے آ کے ان کو جو ہے وہاں سے نکالا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک برہ جو ہے وہ ہماری خاطر ذبح کیا گیا، خدا یسوع مسیح، اور وہ برہ جو ہے اس کے بدن اور اس کے خون کے وسیلہ سے جو ہے ہم سب بچائے جاتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برہ کا بدن جو ہے، برے کا خون جو ہے جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور برے کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، تو ہم غلامی سے آزادی میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کا خون اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پھر ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب ہم پاک اور صاف ہو گئے۔ یہ سفر، یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ صرف ہم ایک راست باز کا ٹائٹل ہمیں ملتا ہے، لیکن راست بازی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس راست بازی کے سفر میں جو ہے ہمیں بڑا کچھ آگے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کہاں چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو راست بازی کا سفر یا راست بازی کا جو مجھے ٹائٹل دیا گیا ہے، اس کے لیے میں نے راستہ کون سا چننا ہے، اب میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ میں پہلے کس راستے پہ چل رہا تھا، اب میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں یہ نکل یہ بھی دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت جو ہے اگر کوئی نہیں پیتا، نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا تو اس میں زندگی نہیں ہے۔ لیکن آگے خدا یسوع مسیح خود ہی کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے، میرا کہنے کا مطلب جو ہے، میرا گوشت اور میرا بدن جو ہے وہ میرا کلام ہے، کیونکہ کلام جو ہے اس میں زندگی ہے، اور کلام ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا یسوع مسیح کا خون اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمیں راست باز ہونے کا ٹائٹل مل جاتا ہے، تو ٹائٹل ملنے کے بعد جو ہے ہمیں یہ اپنی سمت کو، اپنی ڈائریکشن کو درست کر لینا ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق چلیں۔ تو میرے عزیزو، ایک تو پاس اوور یہ ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ وہ پاس اوور جو ہے شاگرد جو ہیں اس پاس اوور میں سے مطلب جو ہے انہوں نے اس کو منا لیا۔ کس طرح سے انہوں نے منا لیا کہ انہوں نے جو فقی فریسیوں کی تعلیم تھی اس کو چھوڑ کر وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے، اور ان کو وہ خدا یسوع مسیح کی ریولیشن مل گئی جو فقی فریسیوں کو نہ مل سکی۔ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ ریولیشن نہ مل سکی، جو شاگردوں نے علم نہ رکھتے ہوئے بھی وہ ریولیشن کو پا لیا اور وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ایک پاس اوور ہے، اور پاس اوور کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں پہلے پاس اوور میں جو ہے برے کا لہو، اور برے کا جو لہو جو برا انہوں نے لیا تھا، بے عیب برا، اس کا جو ہے وہ برے کا لہو چاہیے۔ پھر اس کو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دروازے کے، میں نے کہا کہ اوپر والی جو پٹی ہوتی ہے اور سائڈ کی جو پٹی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے لگایا۔ پھر اس کی یہ شرط تھی کہ اس کو آپ نے آگ پہ پکانا ہے، اور اس میں سے سب کچھ کھانا ہے، کچھ نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی، اور اس کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بے خمیری روٹی آپ نے کھانی ہے، ساتھ کڑوی ترکاری کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کے بیلٹ، سینڈلز، آپ کا سٹاف، آپ کا عصا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ بالکل چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ تو فزیکل پاس اوور تھا، فزیکل فسا تھا۔ اب اگر ہم اسپرچل پاس اوور کی بات کریں تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بے عیب برا خدا یسوع مسیح ہے، اور اس بے عیب برے کا خون جو ہے وہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور اس کے جو برے کا خون جو ہے، اس کا جو بدن جب ہم کھاتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا کا کلام ہے، جو سچائی کا کلام ہے، جو ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دروازوں پر
دروازے کی چوکھٹ پر لگانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وہ کلام جو ہے ہمارے ہونٹوں پر ہونا چاہیے، ہمارے ہونٹوں پر، ہماری زبان پر خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہ آپ نے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑنا، سب کچھ کھانا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک یہ بڑی خاص بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے اس میں ہم اپنی چوائس نہیں کر سکتے، اس میں ہم اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، یا اس میں ہماری اپنی کوئی اوپینین نہیں ہو سکتی کہ بھی یہ میری پسند کا کلام ہے، یا یہ کلام جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ مجھے جو ہے وہ اوفینسو کرتی ہے، یا یہ کلام جو ہے میرے لیے نہیں ہے، یہ کلام دوسرے شخص کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ ہم کلام کو سلیکٹیو نہیں کر سکتے، مطلب ہم سلیکٹیو کلام نہیں لے سکتے کہ جو میں چاہوں گا میں صرف وہی سنوں گا، جو میں سننا نہیں چاہتا، یا جو کلام مجھے اوفینسو کرتا ہے، یا مجھے مطلب میرے لیے جو ہے مجھے یہ دلاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیے ہیں، یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہے، یا جو میری تعلیمات ہیں، یا جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے، یا جو ہمارے چرچ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم نے اسی پہ قائم رہنا ہے، ہم نے اسے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن کلام کچھ اور کہہ رہا ہے، تو میرے عزیزو، ہمیں کلام میں، سچائی کے کلام میں ہمیں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہونی چاہیے، ہمیں وہ پورے کا پورا ہمیں کلام سننا ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برا خدا یسوع مسیح ہے، جس کی ہڈیاں توڑی بھی نہیں گئی تھیں، یہ بھی ایک بڑا بھید ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے خمیری روٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام ہم لیتے ہیں وہ بغیر جھوٹ کے ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، ہیومن اوپینین کا خدا کے کلام میں کوئی کام نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے لے کے، اس کو توڑ کے، اس کو مروڑ کے، اس میں تھوڑا جھوٹ شامل کر لیں، تھوڑا سچ شامل کر لیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کی ہم ریچولز پریکٹسز کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے اندر جھوٹ ہونا چاہیے، نہ ہمارے اندر کلام میں مکسنگ ہونی چاہیے، اور کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے کہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے ہمارے اندر، خدا کے کلام پر کھڑے ہونے کی ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، سچائی پر کھڑے ہونے کی استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے کہ لکھے نا کہ کوک اوور فائر، کہ اس کو آگ پہ پکایا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ چاندی ہے جو 7 بار جو ہے وہ آگ پر تائی گئی ہے، یا خدا کا کلام سونے یا کندن سے بھی زیادہ خالص ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام آگ پر تایا ہوا ہے، یعنی وہ سچا کلام ہے، وہ سچائی کا کلام ہے، ہم اسے ہٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بیلٹ، سینڈلز، اپنا سٹف، اپنا عصا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا اور جلدی جلدی اس کو کھانا، کیونکہ خدا کی ججمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی تھی، اور آپ نے جلدی سے جو ہے اس کو کھانا ہے، اس کو تیزی سے کھانا ہے تاکہ آپ اس ججمنٹ سے بچ سکو۔ یہاں پہ اگر ہم افسیوں کے 6 باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر خدا کے ہتھیاروں کے بات ہے، یہاں جیسے لکھا ہوا ہے، ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں افسیوں کے خط میں اس کے 6 باب میں، اس میں کہتا ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ اب اسرائیل اور مصری جو تھے، مصریوں کے برے دن تھے اس وقت، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کے خوشخبری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ میرے عزیزو، یہ جو سارے ہتھیار بتائے گئے ہیں ہمیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارے ہتھیار جو ہیں یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی اس میں سے پڑھا ہے، تو جب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے جب ہم اس میں پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے جو ہے یہ فسح منائی ہے، تو اس میں خدا ان کو کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے
यहाँ पर लिखा है कि मैं वर्ड्स ढूंढ रही हूँ, मुझे वो मिल गया, लेकिन उसमें जिसमें खुदा उनको कहता है कि तुम जो है किस तरह से तुमने उसको मतलब खाना है। यहाँ पे लिखा है 11 आयत में है, और तुम इसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है। जैसे मैंने इफ्सियों के खत में पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी कमर बंदी होनी चाहिए, तुम्हारे सुलह के जूते तुम्हारे पाँव में होने चाहिए, और तुम्हारी लाठियां, तुम्हारे शील्ड जो है, और तुम्हारे हाथ में लाठियां हाथ में होनी चाहिए। और फिर ये कि तुम्हारी जो नजात का खुद है, और जो तुम्हारा खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, अगर हम पास ओवर करना चाहते हैं, अगर हम मौत से जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा भेद है कि हमें किस तरह से जो है वो मौत से जिंदगी में दाखिल होना है खुदा के कलाम पर। मैंने जैसे आपको बताया कि हम सब सिर्फ यही बात करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर खून बहाया और उस खून के वसीला से हम बचाए जाते हैं। और जब फिर हम सोचते हैं ना, हमने खून ले लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है और अब हम रास्तबाज हो गए हैं तो फिर हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि अभी तो सिर्फ हमें रास्तबाजी का टाइटल मिला है। रास्तबाजी का सफर अभी बड़ा लंबा है, जो हमने तय करना है और आखिरी सांस तक करना है हमने। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो है जब ईद फसह मनाई, तो उन्होंने जो है वो एक नया अहद बांधा। उसमें उसमें उन्होंने कहा, लूका की इंजील में हम देखते हैं कि लूका की इंजील उसके 22 बाब और 14 आयत में खुदा यीशु मसीह जो है कहते हैं कि भी जब ईद फसह मनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मैं नया अहद है, जो ये जो खून है, मैं इस नए खून से नया अहद बांधता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उसके 22 बाब उसकी मैं 14 आयत से पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब बाजू का तब नए अहद का मतलब जो है वो ये लेते हैं कि हमारी खातर एक खून बहाया गया है, हमारी खातर खुदा ने अपना बेटा जो है वो दिया, और वो कुर्बान हो गया, वो बेअब बर्रा कुर्बान हो गया, और उस बेअब बर्रे के खून के सबब से हम बचाए जाते हैं। हम यही समझते हैं कि ये नया अहद है, यही नया कवनेंट है जो हमें मिला है। तो मेरे जीजो, ये इससे भी बढ़कर आगे है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जो है वो नए अहदनामा को रखना कितना जरूरी है, और नए अहदनामे का हिस्सा बनना कितना जरूरी है। और इसके बाद हम सब ये जानते हैं कि जैसे कि यूक्रिस्त की कुर्बानी जो है वो की जाती है, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो जो है वो यूक्रिस्त की जो कुर्बानी की जाती है, जो पाक शराकत दी जाती है, जो मैं जो है वो लोगों को दी जाती है, वो इस बात की यादगारी के लिए दी जाती है कि खुदा यीशु मसीह ने नया अहद बांधा था अपने खून के वसीला से। और खुदा यीशु मसीह ने एक ये भी बात यहाँ पे कही है कि मैं जो है अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। इसका मतलब है कि एक पास ओवर और होना है, जो बाद में होना है, जो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होना है। तो मेरे अजीजों, दूसरी आमद का जो पास ओवर है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपना खून दिया, अपना बदन बहाया। इसको हम फिजिकली जो
जब यूक्रिस्ट की कुर्बानी चर्चेज में की जाती है तो उसको फिजिकली उसको यादगारी के तौर पर किया जाता है, लेकिन हम सबको ये बात जानने की जरूरत है कि खुदा का बदन और खुदा यीशु मसीह का लहू उसका कलाम है। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि खुदा की जजमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुदा की जो जजमेंट का स्टैंडर्ड ना तो मेरे अमाल हैं, ना मेरी नेकियां हैं, ना मेरे वो काम है जो मैंने जो है दुनिया में रहते हुए इंसानियत की खिदमत किया है, बहुत से लोगों को खिलाया पिलाया, सारा कुछ किया, बेवाओं यतीमों की मैंने मदद की। वो मेरे काम मेरे पर्सनल है, वो मेरे अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, और मैं एक अच्छा इंसान होते हुए मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत है और खुदा मोहब्बत है। जब मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत है तो ये काम मुझे सारे करने चाहिए, लेकिन ये सारे काम मेरी खुदा की जजमेंट को रोक नहीं पाएंगे अगर मैं खुदा के कलाम को नहीं समझती और खुदा के कलाम पर नहीं चलती। जैसे हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने, जैसे कि वहां पे ये लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने, जैसे हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अदालत होगी तो मैं बहुत से लोगों से कहूंगा कि बहुत से लोग आएंगे और मुझे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से ये काम किए, हमने वो काम किए, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मेरी तो तुमसे वाकफियत ही नहीं है। तो वाकफियत हमारी कब उसके साथ होती है? जब हमारा उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जब हम उसके कलाम को समझते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मुजरम ठहराने नहीं आया हूं, मेरा कलाम तुम्हें मुजरम ठहराएगा। और खुदा की जजमेंट का जो स्टैंडर्ड है, हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, वो खुदा का कलाम है, उसका अपना कलाम है। और अगर हम ये देखें जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर, मैं अगर मुकाशवा के उसमें देखें तो मुकाशवा 20 बाब और उसके 11 आयत में लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भागे और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ तो उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब अगर एक सवाल, अब यहाँ से हम आप हमारे लिए सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर बर्रा की किताब हयात है, बर्रा की जो किताब है किताब हयात है, बुक ऑफ लाइफ जो है, जिसमें ईमानदारों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसके अलावा दूसरी किताबें कौन सी हैं? वो कौन सी किताबें हैं जो खोली गई हैं? क्या वो किताबें हैं हमें जो बचपन से सिखाया गया कि खुदा हमारे जो है ना वो सारे अमाल को लिख रहा है, और फिर उस सारे अमाल को जब खुदा हमारे लिख रहा है तो फिर उन अमाल को फिर खुदा देखेगा और फिर जजमेंट हमारी होगी, ऐसा कुछ होगा? अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो है खुदा के कलाम में हमें ऐसा नहीं बताया गया कि कोई ऐसी किताब है जो लिखी जा रही है। और ये हम सब जानते हैं कि वाकई ऐसा है, रिकॉर्ड तो है खुदा के पास, हमारे छोटे बड़े सब कामों का रिकॉर्ड तो खुदा के पास है, ये नहीं है कि नहीं है, रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि ये जो किताबें खोली गई हैं, अगर हम इसको कहें कि ये खुदा के कलाम की किताबें खोली गई हैं, जो किताब जो 66 बुक्स हैं उनको खोला गया है और उनके मुताबिक लोगों की जजमेंट की गई है, तो ये भी गलत नहीं है। ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे कि पौलुस रसूल ये बात करता है कि जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी जजमेंट शरीयत के मुताबिक होगी, और जिन्होंने शरीयत के बगैर गुनाह किया है उनकी उनकी जजमेंट शरीयत के बगैर होगी। तो क्या ख्याल है कि जब बनी इसराइल कौम की जजमेंट होगी तो क्या उनकी उस सारे जो पुराने अहदनामे में जो असूल, जो रूल्स, जो उनको लॉज दिए गए थे, क्या उनकी जजमेंट उसके मुताबिक नहीं होगी? क्या उनको ये नहीं पूछा जाएगा कि देखो इसमें तो मसीहा के बारे में लिखा था, लेकिन जब वो आया और तुमने उसको पहचाना नहीं, तो तुमने क्यों नहीं पहचाना, तुमने क्यों नहीं समझा इस कलाम को? तो क्या वो जजमेंट उस किताब उन किताबों के मुताबिक उनकी नहीं होगी? और हमारी जजमेंट क्या, हमारा जो अहदनामा है, नया अहदनामा, जो नया अहद खुदा यीशु मसीह ने बांधा है अपने पाक लहू के वसीला से, क्या हमारी जजमेंट उसके उस कलाम के वसीला से नहीं होगी? जैसे कि हमने कहा कि अगर हम उसका खून जो है और उसका बदन जो है वो उसका कलाम है जो हमें देता है, और जब हम ये बात करते हैं कि खुदा यीशु मसीह कलमा है, कलाम है, तो उसका बदन और उसका खून भी कलमा और कलाम ही है। तो क्या हमारी जजमेंट भी उस कलाम के मुताबिक नहीं होगी? तो क्या ख्याल है कि हमारे लिए ये किताबें नहीं खोली जाएंगी? खोली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ। मदर टेरेसा के बारे में आप सब जानते हैं, इंडिया में उन्होंने बड़ी खिदमत की, बहुत ज्यादा खिदमत की, कि उन्होंने अपना मतलब सब कुछ दे दिया।
تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان سے بڑے تھے کہ وہ ایک مقدسہ ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا انڈیا میں، بہت سے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ بیمار تھے، جو مطلب کوڑی تھے، ان کا وہ علاج کرتی تھی، ان کو لاتی تھی، بچوں کو سب کچھ کرتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اس نے کہا، اس کی جو سسٹر تھی، اس کے ساتھ جو اس کی ہیلپر سسٹر تھی، اس نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی دعا کے لیے جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا یسوع مسیح میری دعا نہیں سنتے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا یسوع مسیح مجھے اپنی حضوری نہیں دیتے، جیسے کہ میرے سے خدا یسوع مسیح خوش نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ اس نے تو بڑی خدمت کی انسانیت کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسانیت کی صرف خدمت کر دینا ہی بہت ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی ہمیں پتا چلا کہ وہ جو بہت سارا پیسہ تھا، جو ڈونیشنز ان کو لاکھوں اربوں میں ملتی تھی، وہ ڈونیشن کہیں اور چلی جاتی تھی، لیکن وہ جو لوگ ہیں، جو بچے بیمار تھے، ان کو مطلب وہ میڈیسن بھی نہیں دی جاتی تھی جن کا وہ حق تھا۔ لیکن خیر یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن میں صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے انسانیت کی خدمت تو کی، لیکن کیا انہوں نے کبھی کسی کو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی؟ کیا انہوں نے ان کو خدا یسوع مسیح کا پیغام دیا؟ کیا انہوں نے ان کے نجات کے لیے کچھ کیا؟ کیا انہوں نے ان کی روحوں کو بچانے کے لیے کچھ کیا؟ تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف انسانیت کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، انسانیت کی خدمت وہ آپ کا اپنا فعل ہے جس کو آپ چن رہے ہیں، لیکن روحوں کو بچانا ہمارا سب سے اولین فرض ہے ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے۔ تو اگر آپ نے روحیں نہیں بچائیں اور آپ جو ہے مطلب ڈپلومیسی آپ یوز کر رہے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے ہم انسانیت کی خدمت کریں، لیکن آپ روح کو بچانے کا کوئی کام نہیں کر رہے ہو، اور بڑے ہی کمفرٹ زون میں آپ رہ رہے ہو، تو میرے عزیزو پھر ججمنٹ خدا کے کلام کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہماری نیکیاں، جیسے کہ یسایا میں لکھا کہ ہماری نیکیاں گندے کپڑوں کی دھجیوں کے مطابق، مطلب ہماری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، خدا کے نزدیک ہماری ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، وہ ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھے خدا کے خادم، ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا ہے، خدا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتا، خدا اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن روحوں کو بچانا ہمارا کام ہے، اور ہماری ججمنٹ خدا کے کلام کے مطابق ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اگر نئے عہد میں ہیں جو خدا یسوع مسیح نے عید فصح پہ نیا عہد اپنے خون کے وسیلہ سے بنایا، اپنا خون دے کر بنایا ہے، خون دے کر باندھا ہے، تو اسے نئے عہد میں رہنا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو جو ہے راست باز ہونا کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن راست بازی کا سفر اور اس کا راستہ چننا، یہ سب سے پہلا ہمارا فرض ہے، اور آخری سانس تک یہ جو سفر ہے یہ جاری رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خداوند اس کو فصح کو، پاس اوور کو سمجھنے میں ہمیں مدد اور رہنمائی کریں۔ آمین۔ آمین۔ بہت خوبصورت کلام